السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ ناظرین سامعین اکرام، آج کل یہ ڈائلاگ بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے، اس کا بہت زیادہ شور ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، بہت زیادہ چیخ کر چلا کر یہ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور ایک ڈائلاگ تو بڑا مشہور ہے، امام حسن علیہ السلام نے جس سے صلح کی ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، اور امام حسین علیہ السلام نے جس سے جنگ کی ہم اس سے صلح نہیں کریں گے۔ تو یہ کب کہو گے؟ جس سے مولا علی علیہ السلام نے جنگ کی ہم اس سے صلح نہیں کریں گے، یہ کب کہو گے؟ خیر، یہ باتیں جو ہے کسی ڈائلاگ سے کم نہیں ہے۔ فلمی ایکٹر جس طرح سے آج ایکٹنگ کرتے ہیں، جس طرح سے اور فل بتایا جاتا ہے، اس سے کم تو یہ ڈائلاگ نہیں ہے جو بڑا فیمس آج کل چل رہا ہے۔ یہ لوگ جو رٹ لگاتے ہیں کہ صلح کی، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ صلح کیوں کی؟ اس کے شرائط مت بتاؤ، ٹھیک ہے، اس کے شرائط تو کافی خطرناک ہے، جس پر امیر معاویہ نے عمل نہیں کیا، پورا نہیں کیا اس کو۔ یہ لوگ کبھی نہیں بتا سکتے آپ کو کہ صلح کیوں کی، اس کی وجہ کیا تھی، امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے جو صلح کی اس کی وجہ کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث پاک کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مگر آپ حضرات سماعت فرما لیجئے۔ عن الشعبی، حضرت شعبی کہتے ہیں، قال لما کان الصلح بین الحسن بن علی علیہ السلام و بین معاویہ بن ابی سفیان، کہ جب حضرت امام حسن مجتبی بن علی بن ابی طالب علیہ السلام اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان صلح ہوئی، اس کے بعد میں اراد الحسن الخروج یعنی الی المدینہ، تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے مدینۃ المنورہ کی طرف واپسی کا ارادہ فرمایا، یعنی مدینہ واپس جانے کا آپ جو ہے ارادہ کر لیے۔ فقال له معاویہ، تو معاویہ نے آپ سے کہا، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے معاویہ نے کہا، کیا کہا؟ ما انت بالذی تذهب حتی تخطب الناس، کہ آپ جب تک لوگوں کو خطبہ نہیں ارشاد فرمائیں گے آپ یہاں سے جو ہے نہیں جا سکتے، آپ لوگوں کو خطبہ دیجئے، یہ معاویہ نے کہا۔ قال الشعبی، اب شعبی کہتے ہیں جو حدیث کے راوی ہیں، فسمعته علی المنبر، میں نے ممبر پر ان کو سنا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کو سنا ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے، حمد اللہ و اثنا علیہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد میں ثم قال اما بعد، پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد اب امام حسن علیہ السلام اپنی خاص اور مین بات کہنا چاہتے ہیں، فَإِنَّ أَقَيْسَ الْقَيْسِ التُّقَى، سب سے بڑی عقل مندی وہ تقوی اختیار کرنا ہے، متقی بننا یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ وَإِنَّ أَعْجَزَ الْفُجُورِ، اور سب سے بڑی عاجزی یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي اخْتَلَفَتْ فِيهِ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ، اس کے بعد میں آپ فرماتے یہ جو امر ہے، جو معاملہ ہے جس میں میرا اور معاویہ کا اختلاف ہو چکا ہے، جس میں میرا اور معاویہ کا جس امر میں جس معاملے میں اختلاف ہوا ہے، حق کان لی، یہ حق تو اصل میں میرا ہے، یعنی خلافت کا جو حق یہ ہے یہ اصل میں میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ فَتَرَكْتُهُ لِمُعَاوِيَةَ، میں نے معاویہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ او حق کان لِمْرِئٍ أَحَقَّ بِهِ مِنِّي، اب یہ حق اس کے لیے ہوگا جو مجھ سے زیادہ اس کا اہل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو معاویہ نے ایسا کیا، اپنے بعد یزید ملعون لعنتی جہنمی حرامی بیٹے کو جو ہے وہ ملوکیت دے دیا، جو امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو دیا تھا۔ بات یہ ہوئی تھی کہ اس کے بعد میں پھر وہ آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی، یا میرے جیسا جو اہل اس کا ہوگا یا مجھ سے بڑھ کر ہوگا اس کو وہ ملے گی۔ تو کیا معاویہ نے اس پر عمل کیا؟ نہیں کیا۔ اگر یہ سمجھ کر دے دیا کہ اہل سب سے زیادہ یزید ہے تو امام حسن علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا ہی آپ کی توہین ہے۔ اس کے بعد میں وَإِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِحِقْنِ دِمَائِكُمْ، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کام تمہاری جانوں کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے یہ کام تمہاری جان کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام خطبے میں فرما رہے لوگوں کو میں صلح کیوں کیا معاویہ سے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تمہاری جانوں کی حفاظت چاہتا تھا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہیں کرتے تو معاویہ لوگوں کو مارنے کا حکم دے دیتا، قتل عام ہو جاتا،
لوگوں کی جانیں چلے جاتی، عورتیں بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے، اس سے بچانے کے لیے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی معاویہ سے. یہ وجہ تھی اس کی. یہ نہیں بتاتے لوگ. کیوں نہیں بتاتے؟ حقیقت پتہ چل جائے گی. اس کے بعد میں پھر آگے مزید امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے. یعنی آپ اس کو آزمائش فرما رہے ہیں. اس کے بعد میں فرماتے ہیں اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا سامان ہے. یعنی کہ بس ظاہری طور پر اس سے جو ہے فائدہ ہے کہ لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی، اس سے لوگوں کو جانی نقصان نہیں ہوگا، اس سے بچ جائیں گے، اس طرح سے فائدہ حاصل ہو جائے گا. تو اس مجبوری کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی تھی کہ لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی، ان کی جانوں کے تحفظ کے لیے آپ کو صلح کرنا پڑا. تو یہ حقیقت لوگ نہیں بتاتے امت کو کہ کس وجہ سے صلح کی تھی امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے. اور ایک بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ تو آپ سنے ہوں گے، کفار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی. صلح ہوئی تھی مسلمانوں کی کافروں سے اس وقت میں. تو اپنے نانا جان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر بھی امام حسن علیہ السلام نے صلح کیا ہے. آپ گہرائی والی باتیں اس کو سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین.